کسی بھی نبی کی بے ادبی اور توہین یا اہانت خالصتاً کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ کسی پیغمبر کسی نبی کی شان میں کوئی ہلکا لفظ بولے، بے ادبی کا لفظ بولے، وہ آدمی پوری امت کے اجماع اور نصوص سریہ کی روشنی میں مرتد کے حکم میں ہے اور واجب القتل ہے۔ یہ قاضی ایاز نے شفا میں، ملا علی قاری نے شرح شفا میں، اسی طرح علامہ ابن تیمیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور تمام اہل فتاوی نے مستقل طور پر یہاں تک بات لکھی کہ جو شاتم رسول کسی نبی کی بے ادبی اور توہین کا مرتکب ہے تو ایسے آدمی کے عذاب اور کفر میں شک کرنے والا آدمی بھی کافر ہے۔ یہ تو مسئلہ واضح ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مرتد، زندیق، ملحد، منافق میں فرق بیان کریں۔ یہ آپ دفتر میں تشریف لے آئیں، ہر ایک کی تعریف وہاں سے وصول کریں۔ تقاریر پر اجرت دینا کیسا ہے؟ ابھی چند دن پہلے ایک مفتی صاحب کا فتویٰ آیا اور اس مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا، اگرچہ وہ فتویٰ مبنی بر رعایت خاصہ ہے، لیکن فتویٰ اس نے دیا کہ مسجد میں جو استاذ اجرت لیتا ہے تو وہ مسجد میں سبق نہیں پڑھا سکتا۔ تو میں نے تھوڑا سا اضافہ کیا کہ اگر یہ مسئلہ صحیح ہے تو پھر جو خطیب اجرت لے اس کا مسجد میں بیان کروانا بھی ٹھیک نہیں۔ لیکن اس پر مولوی مجھ پر ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا مدرس اگر اجرت لے تو مسجد میں پڑھا نہیں سکتا کتابیں، لیکن خطیب جو ٹھیکیدار ہے اجرت پہ تقریریں کرے تو ہونا تو یہ چاہیے، پھر اس کی بھی تقریر مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک اجرت کی بات ہے، امور شرعیہ پر اجرت مقاصد کے قبیل سے نہ ہو، تجارت اس کو نہ بنایا جائے۔ ضرورت کی حد تک امور دینیہ پر اجرت اور وہ امور جو مقاصد شریعت میں سے ہیں اور اس کے بغیر ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو امامت، تدریس وغیرہ کی اجرت بالکل جائز ہے۔ البتہ جو خطابت کی اجرت ہے کہ خطیب حضرات نے مستقل ایک کاروبار کی شکل اختیار کی اور پھر فیس طے کر کے بعد میں فون کر کے مختلف دوڑے بھی سناتی ہیں اور اجرت مقرر ہوتی ہے اور المعروف کالمشروط، تو یہ قطعاً جائز نہیں اور ایسے خطیب کی تقریر کروانا بھی جائز نہیں۔ کیا یعقوب واقعی نابینا ہو گئے تھے؟ جمعہ کے فرضوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جمعہ کے فرضوں سے پہلے یہ جو 4 سنتیں ہیں
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہیں۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے کہا جمعے سے پہلے 4 نہیں ہیں، وہ 4 بالکل ثابت ہیں، باقی رہ گیا حکم کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے۔ تو یہ جو احکام ہیں یہ فقہی احکام ہیں، اور ظاہر بات ہے فقہی احکام فقہ کی کتابوں سے مل سکتے ہیں۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں اور ان کی تحقیق کے مطابق تمام ظاہر الروایت میں جمعہ سے پہلے کی 4 سنتیں یہ سنن مؤکدہ ہیں، اور اس کے دلائل بھی اپنے مقام پہ موجود ہیں۔ البتہ اس کو اگر کوئی 2 کر کے پڑھنا چاہتا ہے، زائد بھی پڑھ سکتا ہے، اگر پڑھنا چاہے 8 پڑھے، 12 پڑھے، 16 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 4 یہ سنن مؤکدہ ہیں، اس کے علاوہ جتنی مرضی پڑھ لے۔ جمعہ کے بعد 2 بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں۔ 2 پڑھے گا تب بھی تارے کے سنت نہیں رہے گا، 4 پڑھے گا تب بھی تارے کے سنت نہیں رہے گا، اور سب سے بہتر ہے 6 پڑھنا، 2 اور 4، 2 بھی پڑھ لے 4 بھی، تو سب سے بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے، اور یہ چیز ثابت شدہ ہے۔ جادو کہاں سے آئے؟ کیا واقعی اللہ نے نازل فرمایا؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جادو وہاں سے آیا جب سے شیطان پیدا ہوا۔ جادو میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ جن شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے، جن اور شیاطین ایک۔ دوسرا اللہ نے کہتے ہیں جادو نازل کیا، یہ اس کو غلط فہمی ہے۔ وہ جو 2 فرشتے تھے آئے تھے ہاروت ماروت کے متعلق ایک لمبی مفسرین کی تحقیق ہے، جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ شیاطین ہیں، لیکن جمہور کا نظریہ یہی ہے۔ تو وہ آئے تھے جادو اور معجزہ میں فرق بتلانے کے لیے، جادو اور معجزہ کے اندر فرق بتلانے کے لیے آئے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جادو کوئی منزل من اللہ چیز ہے، البتہ ابلیس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی ذریت کو، اور جادو یا ان چیزوں میں ابلیس اور اس کی ذریت کا استعمال ہوتا ہے، یہ امر جدا ہے۔ باقی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے فرق ظاہر کیا کہ جادو کس چیز کا نام ہے اور معجزہ کس چیز کا نام ہے، وہ تعلیم بے معنی اعلام ہے۔ تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ پہلی بات تو ہے تبلیغ کہتے کس کو ہیں؟ تبلیغ ہے ایمان کی دعوت کافر تک پہنچانا، کسی ذریعے سے بھی ایمان کی دعوت کافر تک پہنچانا، یہ تبلیغ ہے۔ اور مسلمانوں کو نماز روزے ذکر اذکار کی اعمال صالحہ کی دعوت دینا، یہ ترغیب اور ترہیب ہے، دونوں کا فرق کرنا چاہیے۔ تبلیغ پیغام اسلام، دعوت ایمان، دعوت اسلام غیر مسلم تک پہنچانا، یا اہل بدعت تک یا اہل شرک تک مسئلے کو پہنچانا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ فرض علی الکفایہ ہے، اور جو ماہرین شریعت ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے، اور اس کا نفاذ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ جمہوری حکومت نہ ہو، اسلامی حکومت ہو، یہ اس کے فرائض میں سے ہے۔ اسی طرح جہاد کا معاملہ ہے، وہ بھی
جو ملک کا سربراہ ہے امیر المومنین، اس کے ساتھ یہ مطالعہ کا چیز ہے، جس طرح حدود کو نافذ کرنا، قصاص کو نافذ کرنا، جہاد پر لشکروں اور فوج کو بھیجنا، یہ ملک کے سربراہ اور امیر المومنین کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ امیر المومنین پہ لازم ہے کہ ہر سال کم از کم 2 دفعہ اقدامی جہاد پر اپنی فوج کو بھیجے، اور اقدام من جہاد ہو اللہ تعالیٰ کی توحید کی بلندی کے لیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ نہ کوئی امیر المومنین مل رہا ہے۔ امیر المومنین شیخ الحدیث مولانا عمران خان صاحب، جن کا اپنے چہرے پہ بھی اسلام نہیں، گھر میں بھی اسلام نہیں، صرف مدینے کی ریاست کا نام ہے، اگر امیر المومنین ہو یہ اس کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے اور اس ملک میں ہمیں ایسا امیر المومنین عطا فرمائے جو خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چل کے جہاد کا اعلان کرے اور حدود کے نفاذ کا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کسی مولوی کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں، یہاں مولویوں کے آپریشن کی ضرورت نہیں، جس کو مسئلہ سمجھنا ہے وہ مسئلہ لکھے۔ مسجد میں سب مولویوں کا نام لینا بہتر ہے بھی نہیں۔ غیر مذاہب والے بہت اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض تو کفار و مشرکین اب تک کرتے رہے، پھر وہی گھمن کہتا ہے، گھمن کہتا ہے، گھمن کہتا ہے، گھمن بیچارہ فوت ہو گیا، اب گھمن کہتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو کچھ تو غیرت کرتا نا، میدان میں آتا، وہ بالکل خاموش ہے۔ تو ایک مولوی کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ صحابہ نے زندہ نبی کو درگور کیا یہ بے ادبی ہے، یہ کہنا بے ادبی ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کیا خیال ہے؟ یہ کہنا کہ صحابہ نے زندہ نبی کو دفن کیا یہ کہنا تو بے ادبی ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا بے ادبی ہوگا یا نہیں؟ عقیدہ رکھنا بے ادبی ہوگا یا نہیں؟ کہتا ہے کہنا بے ادبی ہے تو عقیدہ رکھنا بطریق اولا بے ادبی ہے۔ لہذا جو شخص کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حیات کے ساتھ مدینہ منورہ میں زندہ ہیں، صحابہ نے زندہ نبی کو دفن کیا، آپ کی روح مبارک نہیں نکلی، حبس ہو گئی، تو اس سے بڑا گستاخ رسول کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کہنا بے ادبی لگتا ہے اور عقیدہ رکھنا ادب لگتا ہے، آپ خود اندازہ کر لیں۔ قیامت کے روز فرشتے ایک جماعت کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، جس پر آپ کہیں گے یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں طرح طرح کی بدعات ایجاد کی۔ شیعہ کہتے ہیں یہ اصحاب محمد ہیں۔ یہ صرف شیعہ نہیں، آج کل شیعوں کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ مرزا جیلمی، یہ شیعوں کا چھوٹا سا بچونگڑا ہے، یہ بھی پیدا ہو گیا، اس نے بھی یہ بک بک کرنی شروع کی۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، 2 باتیں ذہن میں رکھو۔ ایک یہ ہے کہ بدعت صحابہ کا قول فعل بدعت شرعی بنتے ہی نہیں، صحابہ کا عمل وہ سنت کے ذیل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل بدعت اہل سنت کا فرق بیان کیا، وہاں پر لفظیں ما انا علیہ و اصحابی 72 اہل بدعت ہوں گے، اور ایک اہل حق وہ ہوگا جو میرے اور صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا۔ تو اگر صحابہ کے اعمال بھی بدعت بن جائیں تو ما انا علیہ و اصحابی کا کیا معنی ہوگا؟ اسی طرح قرآن میں آمنو کما آمن الناس، الناس سے مراد اصحاب النبی ہیں۔ تمام مفسرین نے یہ وضاحت کی۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں، اگر صحابہ بدعت پہ ہوں اور شرعی بدعت کریں تو پھر امت کے لیے معیار ایمان کیسے بنیں گے؟ تو ان آیات کا صریح انکار ہے
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بدعت اور سنت کا فرق بیان کیا تو وہاں پر سنت ہے ما انا علیہ و اصحابی، اور بدعت کلو قول و فعل لم یثبت عن النبی و اصحابی. تو بدعت کہتے ہی صحابہ کے بعد کی ایجاد کو ہے، صحابہ کے عمل یا قول کو بدعت کہنے ہی بدعت ہے. اسی لیے وہ جو مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ کہہ کر اب فرمایا ایاکم ومحدثات الامور. تو وہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے تقسیم کر دی کہ صحابہ کا اعمال اقوال وہ دین کے اندر شامل ہیں، اور صحابہ کے بعد کسی نئی چیز کو دین سمجھنا اور احداث فی الدین وہ بدعت ہے. تو یاد رکھ لو، بدعت کہتے ہیں احداث فی الدین، دین کے اندر اضافہ. اور دین کس کو کہتی ہے؟ جس پر نبی پاک اور صحابہ چلے. تو بدعت کا اطلاق صحابی کے قول عمل پہ ہو سکتا ہی نہیں. تو یہاں پر جو لفظ آئے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کون سی بدعات ایجاد کی. تو ما احدثوا کا لفظ برہان اور دلیل ہے کہ یہ لوگ صحابہ نہیں تھے، صحابہ کے بعد میں آنے والے ہیں. اس لیے وہاں پر بھی تعبیر راوی سے اصحابی بھی آ گیا، اصحابی بھی آ گیا، لیکن جو اصل روایت ہے وہ ہے رب امتی امتی. اور یہ روایت ما احدثوا بعدک احداث کے لفظ کے صحیح یہ مصداق بانی جا سکتی ہے. تو اصل روایت رب امتی امتی ہے، اور اصحابی وغیرہ یہ الفاظ تصرف من الروات اور روایت بالمعنی کے طور پہ آئے ہیں. تو اس لیے خامخواہ یہاں پر ضد کرنا اور سینکڑوں نصوص کا انکار کرنا، اس کا نام دانش مندی نہیں ہے. ایک مولوی کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ صحابہ نے ہو گیا. للڑ واہیاتی کہتے ہیں کہ ہم موت کے بعد روح کا جسم عنصر سے تعلق تصرف نہیں مانتے. پہلی بات ہے تم موت مانتے ہو یا نہیں، بات صرف یہ کیا لفظ ہے، موت مانتے ہو یا لفظ موت کے بھی نہیں. موت کی حقیقت کیا ہے، موت کس چیز کا نام ہے؟ تو موت کا حقیقی معنی ابانت الروح عن الجسد، انقطاع تعلق الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، انفکاک الروح عن الجسد، یہ موت کا معنی ہے. کیا انبیاء کے لیے یہ معنی مانتے ہو یا نہیں؟ سادہ سا سوال ہے. تو در حقیقت یہ موت کی منکر ہے. لفظ موت کا مانتے ہیں، جس طرح قادیانی ختم نبوت کا لفظ مانتا ہے، لیکن ختم نبوت کا معنی اپنی طرف سے کرتا ہے. مہر نبیوں کی یہی حال ہے ان للڑ پارٹی کا. یہ لوگوں کو کہیں گے ہم موت مانتے ہیں، جی موت مانتی ہیں. آپ ان سے پوچھو موت کا معنی بیان کرو. موت کی حقیقت یہی ہے کہ روح کا جسم سے بالکل تعلق ختم ہو جائے. کیا یہ مانتی ہیں انبیاء کے لیے؟ تمہاری تو جناب کتابوں میں لکھا ہے روح نکلی کوئی نہیں، اندر رہ گئی. چراغ کو برتن میں رکھ دیا جائے تو اوپر سے ڈھکن دے دیا جائے، یہ مثالیں ہیں. تو یہ در حقیقت موت نبوی کے منکر ہے. تو لفظ موت کا بولنا، اب دیکھیں قادیانی جو ہے وہ ختم نبوت کا لفظ بولتا ہے، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین کی تفسیریں کرتا ہے، لیکن تفسیر اپنی مرضی کی کرتا ہے. اسی طرح موت کا 14 صدیوں میں معنی یہی رہا، روح جسم کی جدائی. اب ان للڑوں سے پوچھو للڑ صاحبان، یہ معنی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ یا یہ معنی مانتے ہوئے موت پڑتی ہے یا سکتا؟ یہ پہلے فیصلہ کرو. تو کہتے ہیں ہم موت مانتے، تم نہیں مانتے موت. میں ثابت کروں گا تمہاری کتابوں سے تم موت نہیں مانتے. اور یہ تو ڈرپوک ڈر کے کہتے ہیں موت مانتی، جب یہ پھنس جائیں تو پھر ساری مانتی.
تعلق تصرف نہیں مانتے، لیکن قبروں میں انبیاء نماز پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ، قبروں میں انبیاء نماز پڑھتی ہیں، اور یہ امر تعبدی میں سے ہے۔ یہ تو بعد کی بات ہے، جب تعلق تصرف نہیں تو جسم کا قیام و قعود کیسا ہے؟ نماز میں قیام و قعود اٹھنا بیٹھنا ہے، پھر اس پر جو کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اس پہ کوئی آیت بھی ہے؟ 30 پارے قرآن کے ہیں، کوئی آیت دکھا دو ہمیں۔ بخاری مسلم کی روایت تجھے کہتی ہے کہ قبروں میں کوئی نماز نہیں ہوتی، اور تم نے پتنی باروں بار لاہور مسند ابی جالا اس پہ پہنچے، اور وہ بھی عطا بخبر منکر اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، تم پہ مہر جباریت لگی ہے، اس لیے سارے اصول بلا کر اہل سنت کے اور منکر روایات لے آنا قرآن کے مقابلہ میں، یہ اسی شخص کا کام ہے جس پر خدا کی سپیشل مہر لگی ہو۔ اور یہ امر تعبدی ہے، تعبدی ہے، ماشاءاللہ۔ تو دعوت تعبدی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دعوت دے رہے ہیں امت کو، اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اب آپ تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا جاہد الکفار، میرے پیغمبر جہاد کرو، قاتل فی سبیل اللہ، اب آپ قتال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، آپ امت کے فیصلے فرمائیں، اور جو آپ سے فیصلہ نہیں کرواتا تو اس کو ایمان نصیب ہی نہیں ہے۔ تو اب رتل القرآن ترتیلا اور اتلو ما اوحیا، یہ سینکڑوں اوامر موجود ہیں، کوئی امر آپ نہیں کر رہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ نیز تابی کا قول ابھی میں نے بتایا ہے، آپ نے سنا نہیں۔ بدعت کہتے ہیں احداث فی الدین کو، دین کے اندر نئی چیز گھڑنا اور اسے ثواب سمجھنا، دین سمجھنا، اور دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ، جس پر نبی اور نبی کے صحابہ ہیں، اس کا نام دین ہے۔ موت کے بعد روح سنتی ہے، اور روح ہوتی کہاں ہے؟ للڑ کہتے ہیں موت کے بعد روح سنتی ہے، ماشاءاللہ، یہاں تک آ جاؤ، کوئی نہیں، قریب آ گئے ہو، لیکن یہ بتانا پڑے گا کہ جسم سنتا ہے یا نہیں۔ اب یہ بیچارے، ان کو اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، اپنے عقیدے کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ کئیوں سے ہم نے پوچھا، لیکن سمن بکمن امجن، یہ صرف جنگل کے گیدڑوں کی طرح نوکیں اور شور ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ موت کے بعد روح سننے کی پرواز تیز ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ مٹی اور دیواروں سے کیسے سنتا ہے، یہ قیاس بات ہے، قیاس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، تو نے بڑی نسکتی پیش کی ہے۔ اس پر کیا نسکتی ہے کہ موت کے بعد مرنے والے کی روح سنتی ہے؟ لاؤ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب روح کی پرواز تیز ہے تو اندل قبر کا پھر کیوں کہتے ہو؟ جہاں پاکستان سے کیوں نہیں سما مانتے؟ اندل قبر کس چیز نے روکا؟ جب اتنی پرواز تیز ہے تو پھر بریلویوں کی طرح ہر جگہ سے سما کے قائل بنو نا۔ ایک طرف تم کہتے ہو اندل قبر، اور ادھر جب دلیلیں دیتے ہو تو روح کی سننے کی پرواز بڑی تیز ہے، بس اتنی تیز ہے کہ صرف قبر کے اردا گرد۔ تو پھر خالصتاً تم سے بریلوی اچھی دلیل دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں سورج ہے نا ایک جگہ پہ، اور اس کی کرنیں ہیں پوری دنیا میں، اسی طرح کہ انبیاء ہوتے ایک جگہ پہ ہیں لیکن نور پوری کائنات میں سنتے ہر جگہ سے۔ تم تو بریلوی اچھے رہ گئے، جھوٹ بولا لیکن کم از کم کوئی عقل کے مطابق تو جھوٹ بولا ہے نا، ہے وہ بھی جھوٹ۔ اور تم بیچارے ایک طرف کہیں گے یہ معجزہ ہے۔ پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مولوی نے کہا کہ یہ ہم آپ کی خصوصیت مانتے ہیں، معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر سنتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا معجزہ ہے، پہلی بات تو معجزہ کے لیے دلیل درکار ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر معجزہ ہے تو پھر عند القبر کے ساتھ کس نے روکا؟
شاہ صاحب نے پنجابی میں کہا اتنے پھر قبر کے ساتھ کس نے ڈکا لایا، کس نے روکا؟ اگر معجزہ ہے تو پھر تو پاکستان سے بھی سنے، پورے جہان سے سنے۔ تو یہ صرف قیاس خود کیا۔ ہم کہتے ہیں صرف ایک آیت لاؤ کہ عند القبور انبیاء یا غیر انبیاء کوئی سنتے ہیں، یہ بعد میں بات ہوگی روح سنتا ہے یا جسم سنتا ہے، یہ بعد ہی بات کی، بس سما کی آیت لاؤ، لیکن وہ ہے نہیں۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے، ملا علی قاری نہ معصوم ہے، نہ مجتہد ہے، نہ معبود ہے۔ موت کے بعد روح کا جسم سے تعلق تصرف تدبیر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سننے کی پرواز تیز ہوتی، پھر وہی بات ہے۔ اچھا نیند میں کون سا تعلق ہوتا ہے؟ ان سے پوچھو نیند میں کون سا تعلق ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تعلق تصرف تدبیر۔ تو جب نیند میں تعلق تصرف تدبیر ہے تو نائم سنتا ہے سونے والا جی، اور جب تعلق تدبیر کا ختم ہو گیا تو پھر تو بطریق اولا نہیں سنتا۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ منافیق کی تعریف، بھئی یہ منافیق نہیں ہوتا، لفظ پہلے صحیح کسی سے پڑھو۔ اگر ایک مسلمان قوم کیسی دوسری قوم کی سرزمین، کسی دوسری زمین پر قبضہ کریں تو کیا قابض قوم کے خلاف لڑنا جائز ہے یا قوم پرستی ہے؟ اپنے حق کے لیے لڑنا جائز ہے۔ صحابہ کرام کا دفاع، پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہے، کسے کرنا چاہیے؟ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے بیان میں فرمایا کہ ایک شخص قبر پر، پتہ نہیں کیا ہے، قرآن میں اگر کسی کو ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہیں تو کیا ان کو قرآن کے ساتھ کسی کو دعوت دینا چاہیے؟ اس کو یہ بھی نہیں پتہ ناسخ اور منسوخ کا تعلق عقائد کے ساتھ نہیں ہے، ناسخ اور منسوخ کا تعلق ہے احکام کے ساتھ، فقہی احکام کے ساتھ، اور دعوت کا تعلق ہے عقائد اور ایمان کے ساتھ۔ تو پرچی لکھنے والا یہ فرق بھی ذہن میں رکھے، جو ایمان کی دعوت ہے بلغوا انی ولو آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک آیت کا بھی تمہیں علم ہے تو آگے پہنچاؤ۔ تو دعوت ایمان کی الگ چیز ہے، فقہی احکام کی مباحث یہ امر دیگر ہے، اور نسخ کا تعلق ہے فقہی احکام کے ساتھ، اس لیے دونوں کا فرق کرنا چاہیے۔ زرکشی نے البرہان سورہ قرآن میں لکھا ہے اگر قرآن کا فہم اور مطلب کسی کو پتہ نہیں تو اس میں تو اگر کسی کو پتہ نہیں، میں بات وہی کر رہا ہوں کہ جس آیت کا پتہ ہے اس کی دعوت دو، یہ تو نہیں جس کا پتہ نہیں تو اس کی بھی دعوت دو، تو مکلف بھی ہو جس مسئلہ کا تمہیں پتہ ہے۔ تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے یہ بار بار بیان ہو چکا ہے، نیٹ پہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔